دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل جاری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹینس آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی پہچان ہے، اردو جملوں کے آخر میں عام طور پر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ اس کا استعمال ہے مستقبل میں کسی خاص وقت پر جاری کام کے لیے، اندازہ یا قیاس ظاہر کرنے کے لیے، پلانڈ ایکشن کے لیے، یعنی کہ جو چیز آپ نے پہلے سے پلان کی ہو اس کے لیے۔ سبجیکٹس ورب ٹیبل، اس میں فاعل اور ورب دیکھتے ہیں۔ آئی اور وی کے ساتھ شیل بی فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی کا اضافہ ہوگا، یعنی کہ پہلی فارم کے ساتھ آپ نے آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے۔ باقی جو سبجیکٹس ہیں، جو بھی فاعل ہیں، ان کے ساتھ ول بھی لگے گا، فرسٹ فارم آف ورب آئے گی، اس کے بعد آئی این جی کا اضافہ ہوگا پہلی فارم کے ساتھ، یعنی کہ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے۔ آج کل جو ماڈرن انگلش ہے اس میں شیل کا استعمال ختم ہو رہا ہے، اس میں صرف اور صرف کیا ہے، تمام سبجیکٹس کے ساتھ، چاہے آئی ہے، وی ہے، ہی ہے، شی ہے، جو بھی ہے، سب کے ساتھ ول استعمال ہوتا ہے۔ آپ ول بھی لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سبجیکٹ ہوگا، ہیلپنگ ورب ہوگا، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب، اس کے بعد آئی این جی کا اضافہ پہلی فارم کے ساتھ، آبجیکٹ۔ ایک فقرہ دیکھتے ہیں، ہی ول بی پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا۔ مثالیں، وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا، وہ خط لکھ رہا ہوگا، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے۔ افرمیٹو سینٹینسز مثبت جملے، اس کا فارمولہ ہے، آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، سبجیکٹ لگانا ہے، سبجیکٹ کے بعد ہوگا ول بی، شیل بی، فرسٹ فارم آف ورب، فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آپ نے آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ۔ ایک فقرہ دیکھتے ہیں، ہی ول بی پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا۔ کچھ فقرے دیکھتے ہیں، آئی ول بی ریڈنگ آ بک۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے ول لگایا ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج کل ماڈرن جو انگلش ہے اس میں جو ہے شیل کا استعمال ختم ہو رہا ہے۔ آپ تمام یعنی کہ سبجیکٹس کے ساتھ ول استعمال کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ آئی ول بی ریڈنگ آ بک، میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں گا۔ شی ول بی کوکنگ فوڈ، وہ کھانا پکا رہی ہوگی۔ دے ول بی پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے۔ نیگیٹو سینٹینسز منفی جملے، فارمولہ، آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول یا شیل لگانا ہے آپ نے، اس کے بعد ناٹ کے بعد بی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے منفی جملے میں ول بی اور شیل بی کے درمیان میں آپ نے ناٹ لگانا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ فرسٹ فارم ورب، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، آبجیکٹ۔ وی شیل ناٹ بی کوکنگ فوڈ، آپ یہاں پہ ول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماڈرن انگلش میں آج کل ٹھیک ہے نا، ول استعمال ہو رہا ہے، شیل استعمال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ کچھ فقرے دیکھتے ہیں، آئی ول ناٹ بی ریڈنگ آ بک، میں ایک کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں گا۔ ہی ول ناٹ بی ڈوئنگ ہز ورک، وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوگا۔ وی ول ناٹ بی واچنگ آ مووی، ہم ایک فلم نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ انٹیروگیٹو سینٹینسز سوالیہ جملے، اس کا فارمولہ ہے ول شیل سبجیکٹ، اس کے بعد آپ نے بی لگانا ہے، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، آبجیکٹ۔ دیکھیں ول ہیلپنگ ورب ہو گیا، دے، اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہی آپ نے بی لگانا ہے، یعنی کہ ول بی آئے گا،
تو جب آپ سوالیہ فقرہ بنائیں گے تو صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ نے ول کو بہر رکھنا ہے، سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ کے بعد بی، اس کے بعد پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، اس کے بعد آبجیکٹ یعنی کہ مفعول، اس کے بعد سوالیہ نشان۔ کچھ فقرے دیکھتے ہیں۔ ول یو بی ریڈنگ آ بک، کیا تم ایک کتاب پڑھ رہے ہوگے؟ ول شی بی کوکنگ فوڈ، کیا وہ کھانا پکا رہی ہوگی؟ ول دے بی پلینگ کرکٹ، کیا وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے؟ نیگیٹو انٹیروگیٹو سینٹینسز، سوالیہ منفی جملے، یعنی کہ سوالیہ بھی منفی جملہ بھی ایک ہی ساتھ۔ فارمولہ ہے اس کا، آپ نے کیا کرنا ہے، ہیلپنگ ورب لگانا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد ناٹ، ناٹ کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا، یہ ہیلپنگ ورب ہے، ول بی اور شیل بی۔ یاد رکھنا ہے جب سوالیہ اور منفی جملہ بنائیں تو شروع میں آپ نے ول یا شیل لکھنا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد ناٹ، ناٹ کے بعد بھی آئے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ، اس کے بعد کوشچن مارک۔ فقرہ دیکھتے ہیں۔ ول علی ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول، آپ دیکھیں یہ ہیلپنگ ورب ہے، سبجیکٹ علی ہے، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد بی، اس کے بعد فرسٹ فارم ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہے، اس کے بعد آبجیکٹ، اس کے بعد سوالیہ نشان۔ فقرے دیکھتے ہیں کچھ۔ ول یو ناٹ بی ریڈنگ آ بک، کیا تم ایک کتاب نہیں پڑھ رہے ہوگے؟ ول ہی ناٹ بی ڈوئنگ ہز ورک، کیا وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوگا؟ ول دے ناٹ بی واچنگ آ مووی، کیا وہ ایک فلم نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ ڈبلیو ایچ کوشچنز والا فارمولہ اس کا دیکھتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ ورڈ آئے گا، ول یا شیل کا استعمال ہوگا، سبجیکٹ لگانا ہے، اس کے بعد بی لگانا ہوگا آپ نے، پھر فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، اس کے بعد آبجیکٹ، سوالیہ نشان۔ ڈبلیو ایچ ورڈ وائی ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، یاد رکھنا ہے ڈبلیو ایچ ورڈ کے بالکل ساتھ ہی جیسے لگائیں گے آپ، پہلے کیا ہوگا، ڈبلیو ایچ ورڈ کے فوراً بعد آپ نے ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہوگا، اس کے بعد سبجیکٹ یعنی کہ ہی ہے، اس کے بعد بی لگانا ہوگا، فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، آبجیکٹ، اس کے بعد سوالیہ نشان۔ کچھ فقرے دیکھتے ہیں۔ واٹ ول یو بی ریڈنگ، تم کیا پڑھ رہے ہوگے؟ وائی ول شی بی کوکنگ فوڈ، وہ کھانا کیوں پکا رہی ہوگی؟ ویئر ول دے بی پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کہاں کھیل رہے ہوں گے؟ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹینس آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔